بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قمر اقبال صوفی ہے۔ اوریجنلی چکوال شہر سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن میں عرصہ 40 سال سے ہالینڈ ایمسٹرڈیم میں رہ رہا ہوں۔ میرا ادھر بزنس ہے، کچھ شاپس ہیں سینٹرل ایریا میں، نیون ڈائک میں۔ میں عرصہ 30 سال سے زیادہ روحانیت میں مصروف ہوں، اور خوش قسمتی سے ان چند لوگوں میں سے ہوں جو ایسٹرن اور ویسٹرن روحانیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں ان کا حصہ بن کے رہا۔ ہمارے وہاں گروپس تھے، ہم مختلف شہروں میں ہماری گیدرنگس ہوتی تھی، اور ہم پورے ہالینڈ میں گھومتے رہتے تھے، سارے شہروں میں۔ تو اس میں مجھے مختلف مذاہب کے لوگوں اور مختلف روحانی مقبہ فکر کے لوگوں سے واسطہ پڑا، ان کا میں حصہ بن کے رہا، ان سے چیزیں سیکھی، انہیں سکھائیں۔ تو مجھے اس قسم کا پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ملا ہے جن کا ان لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا ہو، اور وہ ان کی روحانیت کو بھی سمجھتا ہو اور ہماری روحانیت کو بھی۔ تو اس کے بعد میں نے کتابیں لکھنی شروع کی۔ میری پہلی کتاب ہے روحانیت، دانش اور حقیقت، روحانیت، دانش اور حقیقتیں۔ اس کے بعد ٹوٹل کوئی 6 کتابیں اور 7 ہو چکی ہیں اب تک۔ ٹھیک ہے۔ اس میں نے بتانے کی بنیادی طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ انسان کیا روحانی اثاثہ کیا ہے۔ اصل میں ہم فزیکل بینگ تو ہیں ہی، لیکن فزیکل بینگ اگر ہم سمجھ لیں تو ہم 98% اسپرچل بینگ ہیں، ہم روحانی ہستی ہیں۔ لیکن وہ ایک بڑی خوبصورت بات جو مولانا روم نے کی کہ وہ تمثیل ہے کہ ایک شیر کا بچہ بھیڑوں میں بڑا ہوا، تو وہ خود کو بھیڑ ہی سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن جنگلی شیر آیا، اس نے آگے اس کو بڑی کوشش سے سمجھایا کہ تم شیر ہو۔ وہ نہ مانا، بڑی دیر سمجھاتا رہا، جب نہ مانا اس کو لے کے پانی کے پاس آ گیا۔ پہلے اس نے ایک بھیڑ کو مارا، کھا کے بتایا کہ تم تو جنگل کے بادشاہ ہو، یہ سارا جنگل تمہارا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ نہ مانا، تنگ آ کے اس کو پانی کے پاس لے کے آیا، تو اس کو آگے کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ رہے میں شیر؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پانی میں دیکھو، میں وہی ہوں۔ اس نے پانی میں دیکھا، تم وہی ہو۔ کہتے ہیں آپ خود کو پانی میں دیکھو۔ جب اس نے خود کو پانی میں دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ وہ شیر تھا، اسی طرح سے دوسرا شیر تھا، لیکن خود کو بھیڑ مان کر بھیڑ ہی بن کر رہ گیا تھا۔ تو یہ ہماری سٹوری ہے کہ ہم اسپرچل بینگ ہیں، لیکن خود کو فزیکل بینگ مان کر، یعنی جسمانی ہستی مان کر جسمانی ہستی بن کر رہ گئے۔ تو میں نے اس سوال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور اللہ کا فضل ہے کہ جو میرے ذہن میں سوال تھے، اللہ کے کرم سے مجھے ان کا جواب مل گیا۔ اور یہ نور، یہ انرجی ہر انسان میں پوشیدہ ہے۔ میرا مینلی پیغام یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خلیفۃ العرش کے طور پہ اپنی تمام صفات دی ہیں۔ ذات علیحدہ ذات سے ایک نہیں ہوا جا سکتا، لیکن صفات ساری ہم میں موجود ہے۔ تو انہی صفات کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ وہ ہمارے موجود ہیں، لیکن سوئی ہوئی ہے۔ ہمارے اندر ایک نوری وجود سویا ہوا ہے، وہ جب جاگ پڑتا ہے تو اس میں بے پناہ انرجی، بے شمار صلاحیتیں اور سب سے اونچے لیول کی ذہانت موجود ہے۔ تو اور اس میں بڑی عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں۔ مثلا آپ نے آج کل مائنڈ سائنس پہ بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے ویسٹ میں، پاکستان میں بھی بے شمار ٹرینر ہیں۔ قاسم علی شاہ ان میں سے ایک ہیں، کئی اور لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان ہر چیز کو کشش کرتا ہے۔ دراصل میں یہ چیز بھی انہوں نے مذہب سے پک کی ہے، دین سے۔ عیسائیت میں بھی یہ چیز موجود تھی۔ اس پہ سب سے پہلا ورک تھا سینٹالوجی چرچ کا، ڈائنیٹکس ان کی ایک کتاب تھی۔ یہ چرچ اوریجنیٹ ہوا امریکہ میں لیٹ 70s میں۔ تو اس کے بعد بے شمار اور اسکول آ گئے، اور انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو اب مائنڈ سائنس کے ٹاپک سے کوئی سیلف امپرومنٹ کہتا ہے، اسی کی NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، کوئی مختلف ناموں سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔
تو لیکن ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ صرف خوشی، کامیابی اور خوشی تک ہے کہ آپ نے کس طرح سکسیس اسٹریٹجیز بنانی ہیں اور کس طرح آپ نے خوش رہنا ہے. لیکن روحانیت کے بھی یہ دونوں حصے ہیں، لیکن روحانیت اس سے بہت آگے کی بات کرتی ہے. مثلا یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی سپر نیچرل صلاحیت ہیں، جن میں سے دعا ہیلنگ کی ایک صلاحیت ہے جس کو ریکی کے نام سے یا میگنیٹک ہیلنگ یا اسپرچل ہیلنگ یا انرجی ہیلنگ کے نام سے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. دوسری اس کی کشف ہے، جس سے آپ لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں، کچھ ان کے حالات، کچھ وہ یہ بات حتمی نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ 80-90% بتا سکتے ہیں، 100% کوئی بندہ ایسا دنیا میں نہیں ہے جو آپ کو ٹھیک بتا سکے، کیونکہ اللہ 100% غیر کا علم جانتا ہے. لیکن ایک حد تک آپ بتا سکتے ہیں، جس طرح آپ چہرہ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں یہ بچہ آفیسر بنے گا، ٹھیک ہے نا، تو تقریباً وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اس طرح بہت سے ایسے علم ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. دم بھی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں 50% بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ہر قسم کی بیماری والے، 40% جو ہیں یہ آدھے ٹھیک ہوتے ہیں، 25% سے 75 تک، 10% کچھ بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ چھوٹی سی بیماری والے نہیں ٹھیک ہوتے، دوسرے کینسر والے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بے شمار ہوتے ہیں ڈائلسس والے. تو اللہ کے پاس گارنٹی ہے. جو آدمی گارنٹی کی بات کرے گا وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا. ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ ہے وہ روحانیت جو ہر روح میں پوشیدہ ہے. لیکن اسلام میں اس کا پورا ایک سسٹم موجود ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اس میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اسی روحانیت کی ٹریننگ ہے. قرآن پاک پڑھنا، نوافل پڑھنا، ٹھیک ہے نا، یہ روزے رکھنا، ایون دعا کرنا. دعا بھی میڈیٹیشن ہے، غور سے دیکھا جائے آدمی محسوس کرتا ہے اور اکثر محسوس ہو جاتا ہے دعا اللہ نے سن لی یا نہیں سنی. لیکن ہم لوگ چونکہ بہت دور ہیں اس پیغام سے، ہمیں الجھایا گیا، ہمیں پہلے دین سے ہٹا کے مذہب میں پھنسایا گیا، مذہب میں پھر ہم فرقوں میں پھنس گئے، تو اس میں ہم الجھتے چلے گئے. اب جب ہم دین کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بہت سی کتابیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں جو ہمیں دین سے بھی نہ ہمیں دین تک پہنچنے دیتے ہیں. تو میں اس پہ بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، یہ آگے اس موضوع بات ہوگی. لیکن میرا ورک جو ہے انسان کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو جگانے اور ان کو استعمال کرنے سے، اور یہ ساری چیزیں قرآن اور سنت کے اندر رہ کر کی جائے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ نے ویسے کام کیا ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پامسٹری کتنا کافی عرصہ آپ کرتے رہے کام اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی بھی بتایا کہ 100% ایکوریسی کے ساتھ آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر آپ جنرل آڈینس کو بتائیں کہ وہ کتنا کیا وہ ہے کیا. اچھا، یہ جو ہے نا یہ روحانیت کا حصہ نہیں ہے. پامسٹری یہ ایک علم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سائنٹیفک علم ہے. صحیح ہے. یعنی آپ کی لکیریں ہوں، مثلا گاؤں کے لوگوں کی لکیریں زیادہ گاڑی ہوتی ہیں، ان کا مائنڈ جو ہے ریلیکس ہوتا ہے تھوڑا، ان کی زیادہ گاڑی اور موٹی لکیریں ہوتی ہیں. شہر کے لوگوں کی پتلی ہوں گی، ان کا مائنڈ ذرا کم ریلیکس ہوتا ہے، زیادہ سپیڈ پہ کام کرتا ہے. لیکن یہ بے شمار یہ صدیوں پر محیط تجربات کی مدد سے اس کو ڈیولپ کیا گیا، بلکہ ہزاروں سال سے. لیکن اس کی یہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے. میرا ہالینڈ ٹی وی پہ بھی ایک بار پروگرام آیا پامسٹری کے حوالے سے، ایک بار روحانیت کے حوالے سے آیا. تو پامسٹری جو ہے وہ آپ کی کریکٹر اور آپ کا جنرل ٹرینڈ ہے، اس کو بڑی اچھی طرح بتا سکتی ہے. لیکن پاکستان میں صحیح پامسٹ 5-6 ہی ہیں. لیکن اس میں ہی عام لوگ سائنٹیفک پامسٹری سے زیادہ اپنے ذہن سے جو انٹویشن یا کشف کی صلاحیت ہے اس سے بتا لیتے ہیں کچھ چیزیں جو کبھی ٹھیک ہوتی کبھی غلط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو لکیروں سے آپ کافی کچھ بتا سکتے ہیں. لکیروں کی مدد سے سائنٹیفک پامسٹری کی جاتی ہے. اس انسان کا کریکٹر، ٹیلنٹ، یہ بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے. اس سے میری کتاب ہے اسرار پامسٹری، وہ موجود ہے بازار میں اس وقت. لیکن یہ بڑی محنت والا ہے، طلب علم ہے، بہت محنت ہے. اس سے کچھ اور آسان طریقے ہیں جن سے آپ ڈیلی کی چھوٹی موٹی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں.
لیکن جو بہتر طریقہ اسلام نے استخارے کا بتایا ہے کہ جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں استخارہ کر لیں. وہ رات کو دعا پڑھ کے سونا ہوتا ہے یا 2 نفل پڑھ کے, اس میں اچھا اشارہ آئے, اچھا خواب آئے تو آپ وہ کام کریں. اللہ کے فضل سے وہ 99% ٹھیک ہوتا ہے. سب سے بہتر وہ ہے. باقی یہ جتنے بھی نجومی پیر ہیں, چونکہ میں ساری عمر ان کو, بلکہ میں نے نوسٹراماس کی اوریجنل پریڈکشنز ہیں, اس کے اوریجنل جو رائٹنگز ہیں اس تک پہنچا. پھر حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی جو پیشنگوئیاں پڑھی, لیکن میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے یہ ساری پیشنگوئیوں بیک گراؤنڈ پتا ہے, یہ تھی یا نہیں تھی, میں یہاں خاموش ہوں. لیکن نوسٹراماس کی پیشنگوئیاں ورلڈ کے بارے میں بالکل غلط تھیں, وہ لوگوں نے آگے خود بنائی اور بتایا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اس طرح بہت سی اور چیزیں. اس کے علاوہ آپ نے کام کیا تھا جیسے جو سکلز اسکول میں نہیں پڑھائے جاتے, جی آپ نے بک لکھی اس کو, اس پہ میں نے, میری آخری کتاب اس پہ تھی کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ بچوں کی بری طرح تباہی کر رہے ہیں, اور بالکل سمپل سی چیزیں ان کو نہیں سکھا رہے. فار ایگزامپل اگر سیلف کانفیڈنس سکھا دیا جائے تو 70% اس کی پرابلمیں سالو ہو جاتی ہیں. ان ٹیچرز پروفیسرز کو پتہ نہیں ہے سیلف کانفیڈنس کیا ہے, تو بچوں کو کیا بتائیں گے. اسی طرح اور کچھ ہیں جو جب ہم اس موضوع پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں. سیلف کانفیڈنس کیسے آ سکتا ہے بچوں میں, ہم لوگ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جی, یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے سمجھیں کہ سیلف کانفیڈنس کیا ہے. سیلف کانفیڈنس اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کو کہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں ایک کمزور سائڈ ہوتی ہے جسے آپ لوزر کا نام دے دیں, ایک ونر کی سائڈ ہوتی ہے. جب آپ ایک کام کرتے ہو یہ سوچیں کہ میں یہ کام کر لوں گا تو آپ 80-90% وہ کام کر لیں گے. جب آپ سوچیں کہ یہ نہیں ہوگا تو 80-90% نہیں ہوگا. تو اس وقت آپ نے اسٹرانگ سائڈ کو, کانفیڈنٹ سائڈ کو, مضبوط سائڈ کو اوپر لانا ہے کہ یار میں کر لوں گا, اللہ کے فضل سے ہر کام ممکن ہے. تو جب آپ اس نیت سے کام کریں گے اور اس اپنا ارادے سے کہ میں کر سکتا ہوں, تو آپ 80-90% وہ آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ایک بیسک چیز ہے. پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کریٹیوٹی اور پرابلم سالونگ ایبیلٹی اور ٹھیک ہے نا, ماحول سمجھ کے ایڈجسٹ ہو جانا. پھر بلند کرداری نہیں سکھائی جاتی, خوش رہنا بھی نہیں سکھایا جاتا. بالکل, یہ فیوچر سکلز ہیں سارے, یہ بالکل آسان ہے. میں نے اس سب پہ لکھا ہے. خصوصاً میری آخری جو کتاب ہے اس کا نام ہے خود شناسی اور روحانی علوم, لیکن میں آگے نام چینج کر رہا ہوں, ٹیچنگ خود شناسی اور روحانی علوم, نیکسٹ ایڈیشن اس کا ہے. صحیح. اس میں اس پہ کافی لکھا ہے. بچوں کی ٹریننگ, کس چیز, کیا بات آپ نے اس میں کنوے کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے لکھنے کی یہ کوشش کی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کو جو کانفیڈنس ماں باپ دے دیتے ہیں, جو 5-6 سال کا بچہ جب باہر جاتا ہے تو کانفیڈنس سے بات کرتا ہے, چھوٹا بچہ, تو اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. وہ کانفیڈنس آپ نہیں سکھا سکتے, لیکن کوشش سے اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا, اس کو بہت حد تک اور پاورفل کیا جا سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ پہ اعتماد, خود اعتماد آدمی جب کمرے میں گھستا ہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی طاقت کا بتا رہی ہوتی ہے, اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے, اس کے آئی کانٹیکٹ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ خود اعتمادی خود میں ڈیولپ کرنی ہے. یہ اچیومنٹ سے آتی ہے. مثلا آپ کوئی بھی, اور مزے کی بات ہے کہ یہ خود اعتمادی ایک جنرل خود اعتمادی ہے, ایک اپنی فیلڈ میں خود اعتمادی ہوتی ہے. مثلا کوئی آدمی ہے وہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ آپریٹ کرنے میں بڑا کانفیڈنٹ ہو اور بڑا اچھا اس میں, جس میں وہ اس کا اعتماد زیادہ ہوگا اس میں وہ بڑی اچھی طرح کام کرے گا. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ بولنے میں بہت اچھا ہو, کمیونیکیشن اسکل اس کا بہت ہائی ہو, بہت انٹیلیجنٹ نظر آتا ہو, لیکن انٹرنیٹ بیٹھتا جائے گا اس کے ہاتھ کانپنے لگ پڑیں گے, یا وہ, اور ممکن ہے یہی آدمی جب اسٹیج پہ بولنا پڑے گا نہ بول سکے. تو آپ کا جس چیز میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ بہت اچھی طرح پرفارم کرتے ہیں, اس میں آپ کا ذہن کھل کے چلتا ہے, آپ کی جو بھی باقی چیزیں. تو آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اچیومنٹس کی مدد سے آپ نے کوئی چیز پریکٹس کی, جب آپ نے اس میں کامیابی حاصل کی تو آپ کا اعتماد بڑھنا شروع ہو گیا. ناکامیوں سے اعتماد کو توڑ دیتی ہیں. تو آپ نے ناکامیوں کو بھول کر کامیابیوں کو ذہن میں رکھ کے چلنا ہے اور آپ کامیاب ہوتے جائیں گے. بزنس میں کامیابی آپ کو بزنس میں اعتماد کو بڑھاتی ہے, پھر آدمی بزنس میں ذہن بھی کھلتا جاتا ہے, دل بھی. ہر چیز فیلڈ کی اپنی اپنی اچیومنٹس اس میں آپ کا کانفیڈنس دیتی ہے.
اور نالج بھی کانفیڈینس دیتی ہے، اس فیلڈ کی نالج. جی ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کے سامنے ایک کیس چھوڑا جائے، ٹھیک ہے، اس کیس کو آپ نے ایسے سالو، ایک بچہ ہے جس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے آپ، تو کس طریقے سے، کن سٹیجز کے تھرو آپ ان کو لے کے جائیں گے اور کس طریقے سے آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں پیرنٹس کو، تو وہ بچوں کو کیسے ڈیل کہ وہ جو سکلز آپ بتا رہے ہیں، خود اعتمادی ہے، ٹھیک ہے، پرابلم سالونگ ہے، اور اس کے بعد پھر کانفیڈنس جو ہے، کریٹیوٹی ہے. بالکل. جی. اب دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو کہیں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے گھبرائے بہر کرنی ہے. بیٹے آپ کی بڑی اہمیت ہے، آپ کو چھوٹے بچے نہیں ہو، آپ بڑے سمجھدار ہو، تو آپ نے ڈرے بہر بات کرنی ہے اور ریلیکس رہ کر بات کرنی ہے، تو آپ کو جواب دیا جائے گا. ٹھیک، تو بچے میں تھوڑا اعتماد آتا ہے کہ میری کوئی اہمیت ہے. بڑے آدمی کو یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ جس آدمی سے بھی آپ بات کر رہے ہو اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آپ کی بھی اتنی اہمیت ہے. اگر آپ خود کو اہمیت نہیں دیں گے، وہ بندہ بھی آپ کو اہمیت نہیں دے گا. ٹھیک ہے، ہر آدمی کو اپنے سیلف ورتھ اور ہر ایک کو دوسروں کی سیلف ورتھ اور احترام کا سبق سکھانا چاہیے، جو ہمیں نہیں سکھایا جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو اصل میں جتنا کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ آپ ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے اندر وہ پکچر بن جاتی ہے، پکچر لگاتار چلتی رہتی ہے. لیکن ہم نے اکثر وہ مولانا روم کے شعر کی طرح ہم نے بھیڑ نہیں چوہے کی پکچر ذہن میں بٹھائی ہوتی ہے، ہم چوہے میں ڈھلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی پکچر ٹھیک کریں، اپنے بارے میں امیج ٹھیک کریں، اور پھر کامیاب تجربات کی مدد سے ہم اس پہ پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو بچے کو آپ نے شروع سے بغیر ڈرے اعتماد کے ساتھ بولنا، صحیح ہے، اور اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا اور ریلیکس ہو کر بات کرنی سکھانی. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ویسٹرن جو اسپریچولیٹی جو ہے وہ بھی کلوزلی دیکھی ہے، آپ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی رہا ہے آپ کا. اس کے بعد پھر ہمارے یہاں مذہب میں ہم لوگ دیکھیں تو روحانیت کا کنسیپٹ ہے. ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے اور کس طریقے سے آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روحانیت ہے یہ اسلامی دین کا پکا حصہ ہے. اس کے پیغام میں شریعہ کی عبادتیں اور شریعہ کے کام، جس طرح سوسائٹی میں اچھا رول پلے کرنا، اچھا انسان بننا، وہ ہے. اور دوسرا اس کا رول روحانی رول ہے، جس کے لیے ہمیں نماز، تہجد، قرآن پاک پڑھنا، اس سے ہمارے اندر روحانیت جاگنے لگ پڑتی ہے. تو وہ روحانیت جو ہے، جب وہ نوری وجود جاگتا ہے تو اس میں بے شمار اللہ کی عطا کردہ تمام صفات اور تمام صلاحیتیں موجود ہیں. تو لیکن ہوا یہ کہ کچھ غلطی ہوگی لوگوں سے کہ شریعہ والوں نے صرف جو سوسائٹی میں موو کرنے کے اصول ہیں، یعنی بھئی آپ کیا کرو، اچھے انسان بنو، اس پہ آگے وہ روک گئے. دوسرے صرف روحانیت پہ آگے روک گئے. جو روحانیت پہ روکے وہ زیادہ تر صوفی تھے، روحانی لوگ تھے. انہوں نے صرف روحانیت کو بڑھانے پہ زور دیا، اور دوسروں نے صرف شریعہ پیغام کو کہ نہیں جی آپ صرف اچھے انسان بنیں، بس نمازیں پڑھیں. صوفیوں نے روحانی پیغام، یعنی آپ ریلیکس رہ کر یقین کو مضبوط کر کے پھر آپ مضبوط ایمان تک چلے جائیں، یہ دیا. لیکن کچھ لوگ تھے جو بیلنس میں تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے، حضرت شاہ ولی اللہ تھے. انہوں نے دونوں پہ ورک کیا اور ورک کر کے بہت پاورفل شخصیتیں بن کے دکھایا. تو یہ بیلنس رکھ کے چلے. لیکن روحانی پیغام کو صوفیوں نے سنبھال لیا اور ہمارے مولوی صاحبان نے شریعہ پیغام کو سنبھال کے دونوں کو علیحدہ کر دیا. تو دونوں کنفیوز ہوئے، حالانکہ ان کا بیلنس ہی ہے جو چلانا ہے. تو ویسٹ والے روحانی صلاحیتوں کو بڑھانے پہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک اندازہ ہوا ہے کہ ان میں کچھ انرجیز کی کمی ہوتی ہے. ہماری نماز اور قرآن پاک پڑھنا ان انرجیز کو بہت حد تک ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے اور بہت بڑھا دیتے ہیں. وہ جو اپنی میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ کم ہے. ان میں 3 طریقے استعمال ہوتے ہیں روحانیت کو بڑھانے کے. پہلا طریقہ کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن، یعنی اس میں ایک نقطے پہ توجہ مرکوز کرنی ہے. کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن. کنسنٹریشن باہر توجہ ہوتی ہے، آپ ایک نقطہ لگاتے ہیں، شمع بینی کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
دوسرا ہے آپ میڈیٹیشن اندر آپ نے اپنے دل پہ توجہ کرنی ہے, اپنی سوچوں کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے دونوں ایک لیکن ایک اندر ہو رہی ہے ایک باہر ہو رہی ہے. یہ پہلا وہ کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن. دوسرا ہے ورد ذکر یا منتر جس میں آپ ریپیٹ کرتے ہیں لفظ. اب جو پہلا طریقہ تھا جس میں آپ کنسنٹریشن کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا تصور کرتے ہیں. تو جب آپ اللہ کا کنسنٹریشن میں تصور کرتے ہیں میڈیٹیشن میں تو آپ پہ اللہ کا نور جاگنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا لاشعور جو کچھ دیکھتا ہے اسے کاپی کرنا ہے اس نے. جب یہ لگاتار اللہ کا نور دیکھتا ہے تو وہ اس کی کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے اندر وہ نور ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ وہ بھی یوز کرتے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کچھ کم آتا ہے کیونکہ آپ یکسوئی نہیں رکھ پاتے ہیں, یا ذہن سو جاتا ہے یا دائما جانے لگ پڑتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے بجائے اللہ اللہ کریں. جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو وہی میسج میں ریپیٹ ہوگا. اس میں اب لا الہ الا اللہ, اللہ لا الہ حی قیوم, ٹھیک ہے, جتنا بھی اس طرح کا ہے وہ آپ جب ریپیٹ کریں گے تو میسج لگاتار ریپیٹ ہوگا, گھنٹوں کے حساب سے ہوگا. پھر ان کی ساؤنڈ وائبریشن اپنی ہوتی ہے, ان کی بڑی پاور ہوتی ہے. مثلا انہوں نے جاپان میں نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے کیمرے لگائے گئے کچھ چیزوں پر. ایک پر کہا گیا آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو, دوسرے پر کہا گیا آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو. تو بعد میں دیکھا جس پر کہا آئی ہیٹ یو اس میں بڑی خوفناک بے رنگ سی ڈرونی سی تصویر آئی, جس میں کہا آئی لو یو آئی لو یو اس میں بڑی خوبصورت تصویر آئی. تو آپ جس وہ مقصد ریپیٹ کرتے ہیں لفظوں میں تو آپ کے اندر لاشعور میں بھی وہ گہرا بیٹھتا چلا جاتا ہے اور آپ کے اندر جو روحانیت کو جگانا شروع کرتے ہیں. اچھا, آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کانشیس سیلف اور انکانشیس صرف ایک سکین. آخری جو طریقہ ہے کنسنٹریشن میڈیٹیشن وہ ہے پیر مرشد یا گرو سے انرجی ٹرانسفر کرنا. یہ ایسٹ میں پوری دنیا میں چل رہا ہے. یہ جو ہے اس میں بہت سی خرابیاں, آگے ہم بات کریں, خوبیاں بھی ہیں خرابی بھی ہیں, اس میں کمزوریاں بھی ہیں. تو ان تینوں پہ پوری دنیا چلتی ہے, لیکن ویسٹ والے زیادہ تر میڈیٹیشن کو یوز کرتے ہیں, پھر باقی وہ دوسری چیزوں پہ کم کام کرتے ہیں. کنسنٹریشن میڈیٹیشن کو وہ مائنڈ فیکلٹیز کو بڑھانے پہ زور دیتے ہیں. ہم مائنڈ فیکلٹیز کے علاوہ ہم فیتھ کو بڑھانے پہ زور دیتے ہیں. فیتھ میں بے شمار ہائی لیول کی طاقتیں پوشیدہ ہیں, یعنی اللہ پہ یقین, اس کے بعد اپنے خلیفۃ اللہ ہونے پہ یقین. تو یہ یقین بے پناہ طاقت کا حامل ہے, اور مضبوط پختہ یقین آپ جس چیز پہ رکھیں گے وہ چیز ہو جاتی ہے, جس کام پہ رکھیں گے وہ کام ہو جاتا ہے. یہ پتھر پہ بھی رکھیں تو اس سے بھی فائدہ ملتا ہے. یہی آپ نے اللہ پہ اور اپنے آپ پہ اور اپنے سیدھے راستے پہ رکھنا. یہ ہوا فیتھ کا اصول. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں. ویسٹ والے ہم سے زیادہ کنسنٹریشن کی مشقیں کرتے ہیں. ایون ہمارے ہندو اور بدھسٹ ان کی کنسنٹریشن ہمارے اکثر لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن میں نے یہ محسوس کیا روحانی انرجی ان میں کم ہوتی ہے. روحانی انرجی ان میں ہم سے کم ہوتی ہے. میں نے ان کو ٹیسٹ کیا تو اس میں ہم ان سے آگے ہیں, لیکن ہم ان سے بھی کوئی تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں. یکسوئی کنسنٹریشن میڈیٹیشن, تو اگر وہ بھی ہم ٹھیک ڈیولپ کر لیں تو ہم بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. اس کی اینڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نفی کی کیفیت میں لے جاتے ہیں, لا کی کیفیت میں. جب آپ بیٹھے 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 میں کچھ نہیں ہوں, یہ ایک بڑی مشکل کیفیت ہے. مکمل لا میں جانا بڑا مشکل ہے, لیکن کوشش کریں آپ اس کے قریب چلے جاتے ہیں تو اس میں بڑے دلچسپ تجربات ہوتے ہیں. تو یہ ایسٹرن اور ویسٹرن روحانیت کی بنیاد ایک ہی ہے, لیکن آگے چل کے اس کی برانچیں کچھ اور ہو جاتی ہیں. تو ہم تینوں طریقوں کو یوز کرتے ہیں, پیر و مرشد والے کو بھی, اور کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن کو, اور ورد ذکر یا قرآن پاک پڑھنے کو بھی. ٹھیک ہے نا.